میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ آج کل ہمارے کئی نوجوان نشے کے عادی ہیں، جیسے کوئی شراب کے، کوئی جوئے کے، اور کئی الگ غلط طرح کے نشے میں ہیں۔ تو اور ماں باپ اور لوگ باگ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے یا یہ مر جائیں، دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے۔ تو مولانا صاحب، اسلام اس سلسلے میں کیا سولوشن دیتا ہے؟ دیکھو میرے محترم دوست، اسلام جو بھی سولوشن دیتا ہے وہ فطری اور نیچرل سولوشن ہوتا ہے۔ جی اگر اسلام کے سولوشن کو سماج کے اندر نافذ کر دیا جائے تو آپ یقین جانیے نشے کا مسئلہ، شراب کا مسئلہ سماج سے ختم ہو جائے گا، اور جو ہمارے لاکھوں کروڑوں نوجوان برباد ہو رہے ہیں اور پھر ان کی وجہ سے ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، بیویاں پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، وہ تمام کے تمام آباد ہو جائیں، بس جائیں اگر اسلامک سولوشن کو نافذ کر دیا جائے سماج کے اندر۔ جو بات آپ نے کہی کہ ماں باپ بد دعائیں مانگتے ہیں اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان نشیڑیوں کا کیا علاج کیا جائے، یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے۔ ابھی کچھ روز پہلے میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا بچہ بڑا شراب وغیرہ پیتا ہے، بہت پریشان ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان روڈ کے کنارے پڑا رہتا ہے، نالی میں پڑا رہتا ہے۔ تو مجھے بہت ہی دکھی دل سے کہہ رہے کہ مولانا صاحب میں تو یہ چاہ رہا ہوں کسی طرح میرا بچہ بس اب ختم ہو جائے، مر جائے۔ میں اس سے بہت ہی پریشان ہو چکا، گھر کا سامان بیچ دیتا ہے اپنے نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نشے کے کچھ بھی بیچ دے گا، چوری کر لے گا، کسی سے مانگ لے گا، اور پھر راتوں جو آس پڑوس کے لوگ ان کو پریشان کرتا ہے۔ اچھا جی، اور جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں ان کو پولیس بھی کچھ نہیں کہتی، کیونکہ پولیس اگر اٹھا کر کے ان کو لے جائے، جیل میں بند کرے، تھانے میں بند کرے، تو یہ ان کے سر ہو جاتے ہیں، تو پولیس بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے کہیں ہمارے سر نہ ہو جائے الٹا، اور پھر کورٹ کو جواب دینا پڑے گا بھئی آدمی تو تم زندہ لائے تھے، کیسے مر گئے؟ تو پولیس بھی ان لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی۔ تو ایک بہت گمبھیر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری حکومتوں کو، سماج کے لوگوں کو اس معاملے کو جو ہے بہت گمبھیرتا سے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ نشے کے معاملے میں صرف دولت نہیں دیکھنی چاہیے، ہماری حکومت جو ہے وہ دولت کو دیکھتی ہے، کبھی شراب سے بہت تگڑی انکم آتی ہے، بہت موٹا پیسہ آتا ہے، اس لیے شراب کے کاروبار کو پھلنے پھولنے دیتے ہیں۔ اس چیز کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کتنے پریشان ہیں، ہماری بہنیں کتنی پریشان ہیں، ہمارا سماج کتنا پریشان ہے، اور ہر مذہب کے، یہ نہیں کہ صرف میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہر مذہب کے، ہر سماج کے لوگ شراب کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اب آپ نے سولوشن کی بات کی ہے، اسلامک سولوشن جو ہے وہ بالکل نیچرل ہے، فطری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں، نشیلی پدارتھ ہیں، ان تمام کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ یہ اسلامک سولوشن ہے، نہ ان کو مارا جائے، نہ پیٹا جائے، نہ جیل میں، نہ کچھ۔ جتنی بھی نشیلی پدارتھ ہیں ان تمام کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے جو شراب سے متعلق ہیں۔ 9 آدمیوں پر، شراب پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، لا کر دینے والا، اس کو بنانے والا، بنوانے والا، ان تمام، یعنی کوئی آدمی اگر کسی بھی طرح سے نشے کے معاملے میں، شراب کے معاملے میں انوالو ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس چیز کو نافذ کرنا پڑے گا، یہی اسلامک سولوشن ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اسلامک سولوشن کیا ہے۔ باقی مار پیٹ سے، اس سے، اس سے، کسی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ جگہ جگہ جو ہیں وہ لکھ کر کے لگا دیں کہ نشے سے کینسر ہوتا ہے، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، کوئی نہیں ماننے والا۔ اخلاقی تعلیم نہیں مانتا کوئی جب تک حکومت کا ڈنڈا نہ ہو۔ اگر ہماری حکومتیں یا سماج کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج سے نشہ بالکل ختم ہو جائے تو اس سولوشن کو ماننا پڑے گا، ہے نا، کہ جتنی بھی نشیلی پدارتھ ہیں ان تمام کو بین کرنا ہوگا۔ آج حالت یہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے ہمارے ملک کے اندر آ جاتی ہے بھائی، اور ایئرپورٹ کے تھرو آتی ہے، جہازوں کے تھرو آتی ہے، وہ سارا چیکنگ سسٹم کہاں پہ غائب ہو جاتا ہے۔ بڑے احساس کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے نا۔ تو حکومتوں کو سنجیدگی سے کے ساتھ اس معاملوں کو لینا ہوگا، اور نشیلی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو جڑ سے ختم کر دینا ہوگا۔
کوئی آدمی کسی بھی طرح سے نشے کے معاملے میں انوالو ہوا اس کو گرفتار کرو، اس کے اوپر قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے اس کو وہ دی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔